غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور محمد یاسین ملک سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حریت قیادت کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو درپیش تشویشناک صورتحال کو اجاگر کیا، جہاں وہ پینے کے صاف پانی، صحت بخش خوراک اور طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ ادھر کشمیری تاجروں نے دلی کے زیر انتظام جموں کشمیر بینک کے استحصالی ہتھ کنڈوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ فیڈریشن آف چیمبرز آف انڈسٹریز کشمیر سے وابستہ تاجروں نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بینک بے دخلی اور نیلامی کے نوٹسز جاری کر کے قرض لینے والوں، خاص طور پر چھوٹے اور درمیانی درجے کے تاجروں کو ہراساں کر رہا ہے۔ تاجروں نے ہراسانی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہروں کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں دھرنے اور پریس کانفرنسز شامل ہیں۔ ضلع بڈگام کے علاقے بیروا میں لوگوں نے بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکام بجلی گھر کے لیے مقامی زمین حاصل کرنے کے بعد بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ برسوں سے بجلی کی قلت اور وولٹیج کی کمی جیسے مسائل سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے، جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے میواڑ یونیورسٹی میں زیر تعلیم نرسنگ پروگرام کا کورس کرنے والے 40 سے زائد کشمیری طلباء کو مقامی پولیس اور یونیورسٹی حکام نے ہراساں کیا اور کیمپس سے زبردستی باہر نکال دیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی ان کے مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے اور پرامن احتجاج کو دبانے کے لیے تشدد کا استعمال کر رہی ہے۔ دریاسنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے محبوبہ مفتی کی زیر صدارت جنرل کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ممتاز وکیل اشوک بان نے بھی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت فوری بحال کرے، جو خطے کی شناخت کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔